اور ایک اور تحفہ آپ کو دیتا ہوں، میر احباب جمع ہیں، درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ جو درویشوں سے 4 دن جوتیاں ان کی سیدھی کرنے کی کوشش کرتے کرتے کر نہ سکا، بس مجھے ایک یقین ہے، سچ کہہ رہا ہوں، ایک یقین ہے کہ میں نے اپنے مرشد پہ 100% اعتماد کیا، بس 100% اعتماد کیا۔ ان کانوں نے بہت کچھ سنا، ادھر کی ادھر کی، انہیں کہنا تو نہ ادھر کی بات کرنا ادھر کی بات کر، مجھے تو ان پہ یقین ہے کہ ان کے ذریعے سے نالی میں گندا پڑا ہوا کیڑا اس کریم کا نام لینے والا بن گیا، اور 4 بندوں کو ذریعہ بنا دیا اللہ نے کہ لوگوں کو میرا نام بیٹھ کے سکھاؤ اور لوگوں کی زبان پہ میرا نام جاری ہو جائے۔ 4 بندوں کا ذریعہ اس شیخ کی برکت سے بنایا اللہ جل شانہ نے۔ بس ایک یقین ہے کہ میں نے اپنے مرشد پہ اعتماد کیا 100%۔ زمانے نے کچھ کہا، کچھ سنا، کچھ کیا، کبھی اعتماد میں کمی نہیں آئی۔ اور میں اپنے دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں، اعتماد کی دنیا کو بنا کے رکھنا، اعتماد کی دنیا تجھے آگے منزلوں پہ لے جائے گی، اور اعتماد سے جب انسان ہٹتا ہے، پھٹک جاتا ہے، راہیں چھوٹ جاتی ہیں، منزلوں سے جدا ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں کہاں کا کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔ اعتماد، اور ان اعتماد کی برکتوں سے جو سیکھا ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں، عطا کر دیا کرتا ہوں کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ پورے عالم کا ہے۔ یہ یہاں کا ایک عزم ہے، یہ تسبیح خانے کا پیغام ہے۔ تسبیح خانے کے 2 پیغام اکثر عرض کیا کرتا ہوں، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ پوری دنیا کا ہے۔ اور تسبیح خانے کا ایک اور پیغام اکثر کہا کرتا ہوں، اعمال سے پلنے، اعمال سے بننے اور اعمال سے بچنے کا یقین ہو۔ میں پلوں گا تو اعمال سے پلوں گا، میں بنوں گا یعنی میرے دنیا آخرت کے کام اگر بنیں گے تو کس سے بنیں گے؟ اعمال سے بنیں گے۔ اور بچنے، میں دنیا آخرت کے غم، ہم، پریشانیاں، دکھوں سے بچوں گا تو اعمال سے بچوں گا۔ تو اعمال سے پلنے، اعمال سے بننے اور اعمال سے بچنے کا یقین دل کی دنیا میں ایسا رچ بس جائے کہ دنیا بھی جنت بھی بن جائے اور آخرت بھی جنت بن جائے۔ ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک دعا ہے، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، مستند حدیث ہے، اور حضرت شیخ الحدیث نے اپنی کتاب فضائل اعمال میں اس کو لکھا ہے، میں نے اس کا حوالہ ساتھ لکھا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ اس دعا کے فائدے پھر خود ہی دیکھنا کہ ہیں کیا۔ میں مسجد نبی شریف میں کھڑا تھا، ایک بندہ میرے پاس آیا، ایک دم مجھے کہنے لگا، میرا نام لے کے سلام کیا۔ میں نے دیکھا، اسے ملا، گلے لگ کے مجھے بہت رویا۔ وہ ایک بہت بڑا تاجر تھا، میں اسے جانتا تھا، وہ بہت بڑا تاجر تھا، اس کی بہت بڑی دکان تھی۔ بس تلک الايام نداولها بین الناس، زمین کے دھارے بدلے، آسمان کا نظام بدلا، فقر، غربت، آخر کار سب کچھ بیچ کے بڑی مشکل سے ویزا لے کے سعودی عرب میں چلا گیا۔ مجھے کہنے لگا 1.5 سال سے، غالباً مجھے اتنا یاد ہے، 1.5 سال سے میں یہاں ہوں، 1.5 سال سے۔ اب تو میرا بستر اٹھا کے انہوں نے پھینک دیا ہے، اور میں ہر طرف سے فاقے اور غربت میں، تنگ دستی میں مبتلا ہوں، اور پریشانی بہت زیادہ ہے۔ میری امداد کر۔ میں نے کہا امداد کرتا ہوں میں نے کہا اللہ کا بندہ، میں نے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس مدینے والے سخی کے شہر میں، مدینے والے سخی کی مسجد میں کھڑا ہے دیوانہ، اور تجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ معلوم ہوا تیرے کسی لینے میں، کسی مانگنے میں، تیرے کسی گڑ گڑانے اور بھیکاری پنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ میں نے اسے یہ دعا لکھ کے دی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمت، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی۔ میں نے کہا جب حاجتی پہ آئے نا، اس وقت اپنی حاجت کا تصور کر، بس ایک تسبیح پڑھ، صرف بس 2 نفل پڑھ لے کسی وقت توبہ کے، اور کہ اللہ 2 نفل توبہ کی اس لیے پڑھ رہا ہوں، میری گناہوں کی وجہ سے تیری رحمت جو ہٹ جاتی ہے نا، اور تیری مقبولیت محبوبیت جو ہٹ جاتی ہے، اللہ اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ 2 نفل توبہ کے پڑھ لے، اور کسی بھی وقت، اور بہترین وقت وہ ہے جو رات کی آدھی ڈھلتی رات کا وقت ہے، جب سارا عالم سو جاتا ہے۔ کہنے لگے، میری حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے،
अल्लाह उनकी कब्र को करवट करवट जन्नत और रहमत और अताओं से भर दे। फरमाते थे रात का आखिरी पहर तो वो होता है नेकी करने वाले को भी नींद आ जाती है और गुनाह करने वाला भी उसी वक्त सो जाता है, थक जाता है। कहा गुनाह करने वाला भी थक जाता है। और मैं रात का आखिरी पहर उस वक्त उस बैठ के, अगर आखिरी पहर नहीं पहला पहर, अगर कोई पहर नहीं तो कोई पहर, कोई वक्त, कोई घड़ी, कोई लम्हा, 2 नफल पढ़ तौबा के और अल्लाह से अर्ज करके अल्लाह बस मैं गुनाहगार और खताकार हूं, मेरी खताओं की वजह से ये सब कुछ है, तेरी नाराजगी है, ऐ अल्लाह इसको तुम माफ कर दे। और जब हाजती पे पहुंच, ये दुआ है, ये आपको छपी हुई भी मिल जाएगी, परेशान ना हो, लिखने की कोशिश मत करें, आपको प्रिंटेड मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी। और जो नेट वाले हजरात हैं वो भी परेशान ना हो, उनको नेट पे प्रिंटेड मिल जाएगी, नेट पे मिल जाएगी। अल्लाह का फजल है, पूरी दुनिया लाइव सुनती है, वर्ड सुनता है, पैगाम पहुंचता है। जैसे ये दुर्वेश आए हैं स्वीडन से, दर्स सुनते रहे, अब पता नहीं इनको किसने दर्स बताया होगा, आपको किसने बताया था? दोस्त ने बताया। दोस्त को किसने बताया? वो कह रहे मैंने अपगरी रिसाला पढ़ा था। अपगरी कैसे पता चला? हाँ, किसी बुक स्टॉल पे रिसाला देखने के लिए गए, पसंद आया, पढ़ना शुरू किया अपकरी। अपकरी से उसको दोस्त मिला, उसको दोस्त मिलते मिलते रुख से पर्दे हटे, तूर जलने लगा, मेरे साकी का मुझ पे करम हो गया। है ऐसे ही अल्लाह पाक चिराग से चिराग जला देते हैं ना। तो हाजती पे जब पहुंचे ना, हाजती पे उस वक्त अपनी हाजत का तसव्वुर करें। मसनून दुआ है, हदीस मुबारक से साबित है, मुस्तनद हदीस से साबित है, और अल्लाह की खास मदद है। करोड़ों औलिया, सालिहीन, मुहद्दिसीन, ताबिईन, सहाबा, उन्होंने अपनी हाजतें इससे पूरी कराई हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, उन्होंने अपनी हाजतें इससे पूरी कराई हैं, नामुमकिनात इससे मुमकिन हुए हैं। एक साहब मेरे पास आए, नहीं पहले उसकी बात सुना दो, तो मैंने उसको ये लिख के दे दी। मैंने कहा ये लिख के आपको दे देता हूं, ये ऐसा कर अल्लाह वाला, मस्जिद नबी शरीफ में तुझे जहां भी जगह मिले, जितने आका के रोजे अतर के करीब मिल जाए, अगर सहूलत से, बगैर किसी धक्के के, ठीक, वरना जहां जगह मिल जाए। मुझे कहने लगे जी ऑफ दिनों में तो हम रियाजुल जन्नह में आम तौर पे हमें जगह मिल जाती, जब हज उम्रे के दिन नहीं होते तो हम तो सहूलत से बिल्कुल करीब बैठे रहते हैं आका के रोजे अतर के। तो मैंने कहा ये पढ़ के ना, तो अल्लाह का जात की तरफ तवज्जो कर और ये दुआ पढ़ के अपनी मुश्किल अल्लाह से मांग। आप यकीन जानिए, उसको मैं देख के आ गया, जो मुझको हो सका जितने रियाल मैंने उसको खिदमत कर दी। मैं कुछ अरसे के बाद गुजर रहा था तो उस बंदे ने मुझे बताया, इस बंदे के साथ 2 चीजें मैंने इसको दी थी और दोनों चीजें ऐसी ही निकली। और फिर मैंने वहां बेशुमार और लोगों को बताया। एक साहब कहने लगे मैं जवान था, सऊदी अरब में आया, उस वक्त में सऊदी औरतों से शादी कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। कहने लगे मेरी बीवी सऊदी है, उसकी वजह से मेरे कागजात हैं सारे के सारे, मेरे सारे बच्चों की सऊदी वो नेशनलिटी वगैरह जो भी है। मुझे कहने लगे कि आलम यह हुआ कि मेरी बच्ची के ऊपर कुछ जिन आया, उसने क्या किया, अपने आप को अंदर जो है बैतुल खला में, टॉयलेट में बंद कर दिया और बंद करके अपने आप को आग लगा दी और वो झुलस गई। तो वो कहने लगे वो झुलस गई। जब वो झुलस गई ना, उसके बाद ख्वाब में मुझे, गौर से सुने जरा, एक पते की बात इसमें से निकल रही है, चलते हुए मुझे बात याद आ गई। कहने लगे मुझे ख्वाब में मैंने देखा एक छोटे से कद का एक बंदा है और उसका जिस्म और सूरत ऐसी इंसानों जैसी, लेकिन कुछ अनोखी सी। वो कहने लगा मुझे बारीक सी आवाज में कह रहा है, देख लिया मैंने तेरी लड़की को जला दिया। मैंने उससे पूछा तूने क्यों जलाया, इसको तूने क्यों जलाया? कहने लगा मेरी मर्जी।
میں نے کہا اس نے خطا کیا کی تھی؟ اس نے کہا جو اس نے خطا کی تھی اگر تم نے اور انہیں بھی کی تو ہم اس کو بھی جلا دیں گے. کہا اس نے خطا یہ کی تھی کہ وہ ننگے سر رہتی تھی، ننگے بدن، نیم برہنہ ہاف سلیو ڈریس رہتی تھی اور نماز تسبیح نہیں پڑھتی تھی. میں اسے اس حالت میں پسند کرتا تھا. اس نے ایک تسبیح پڑھنی شروع کر دی، میں نے اسے روکا، اس نے پڑھی پھر رک گیا. اگر وہ پڑھتی رہتی میں کر کچھ نہ سکتا تھا، میں نے اس کو روک دیا. اب اس سے انتقام لیا کہ تو نے وہ تسبیح پڑھی تھی، مجھے آگ کے شعلے لگے تو نے کیوں کیا؟ میں جلا دیتا ہوں. میرے پاس ہزاروں واقعات ہیں، میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا. یہ پھر اور کوئی موضوع ہے کہ ننگے بدن ننگے سر، جس کے آج کے زمانے کا فیشن کہتے ہیں، بڑے عجیب و غریب بلاؤں میں مبتلا ہو جاتی ہیں. یہ اللہ کی نیک بندیاں بڑے عجیب بلاؤں میں مبتلا ہو جاتی ہیں. تو کہنے لگا کہ اس کے بعد میرے گھر میں ویرانی آئی، پریشانی آئی، حالات خراب ہوئے، بس میرا کچھ نہیں بچا. تو میں نے اس کو کہا کہ اللہ کی ذات پہ یقین ہے؟ کہا ہے. میں نے کہا مسجد نبوی شریف؟ کہ میرے گھر سے دور ہے. میں نے کہا کوئی ایک نماز پڑھنی پڑے گی. کہا پڑھوں گا. وہ بیچارہ نمازی نہیں تھا. ہاں، مدینے کے سامنے بیٹھے ہوئے میں نے دیکھے کہ مسجد نبوی شریف میں نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھتے، بالکل سامنے بیٹھے ہوئے. بات آ گئی وہی کہ اوپر سے توفیق ملتی ہے. آ گئی نا، اوپر سے توفیق ملتی ہے. تو میں نے کہا ایک جا کے نا 2 نفل پڑھیں اور توبہ کی نیت پر پڑھیں. اللہ کو بڑی توبہ پسند ہے. استغفار پہ دروازے کھل جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے انہو کانا غفارا، کہ آؤ استغفار کرو، وہ غفار کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. پھر آؤ مجھ سے بارشیں لو، مجھ سے بیٹے لو، مجھ سے رزق لو، مجھ سے باغات لو. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، مفہوم. میں نے کہا 2 نفل پڑھ توبہ کے اور یہ دعا پڑھ گڑ گڑا کے. جب حاجتی پہ پہنچ، حاجتی پہ اس وقت اللہ پاک کے سامنے اپنی حاجت، اپنا غم، اپنا ہم، اپنا دکھ میرے جی میں آیا. ربیع الاول کی نسبت سے مدینے والے کی اس میں محبت ہے، مدینے والے کا پیار ہے اور مدینے والے کا اس میں نام ہے. تو اس لیے اپنے دوستوں کو یہ ہدیہ ضرور کرو. ہزاروں پہ آزمایا اور کروڑوں بزرگوں نے آزمایا. میں نے اس کو کہا یہ سارا گھر پڑھے. اس نے کہا یہ سارا گھر نہیں پڑھے گا، ہمارے گھر میں رواج نہیں ہے نماز روزے تسبیح کا. اچھا، میں نے کہا چلو آپ پڑھ لیں گے؟ ہاں، کہہ رہے میں اور میری بیوی پڑھ لیں گے. مجھے کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا 100 سے کم ہو جائے. میں دیکھنے لگا، میں نے کہا ہائے ہائے، مدینے والے تو مدینے والے کے نام سے کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1000 پڑھ لوں. وہ ایسا کہتا مجھے. میں نے کہا اللہ کے بندے، میں نے کہا پڑھ لیے. اس نے پڑھ لیا. اس کی بیوی نے شروع کر دیا. حالات کا مارا ستایا ہوا تھا. کرتے 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 پوری پرانی بات عرض کر رہا ہوں، غالباً 2001 کی بات ہے یا 2000 کی کم بیش یا اس کے بعد کی. کرتے کرتے ایک دفعہ مجھے فون آیا. فون میں مجھے کہنے لگا اللہ نے میری غیب سے مدد کی ہے، اللہ نے میرے حالات درست کیے ہیں، اللہ نے غیب کا نظام بنایا. ایک میرا دوست تھا، وہ قالینوں کا کام کرتا ہے اور ان کا نظام ہے یہ سال کے سال 2 سال کے بعد قالینیں تبدیل کر دیتے ہیں. کہنے لگے اس کا قالینوں کا کام ہے، اسے کو بندہ چاہیے تھا کہ اس کے پاس بیٹھے. میں بے روزگار تھا، مجھے فون آیا اس کا، آ کے میرے ساتھ بیٹھ جا. کہنے لگے میں نے اس کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا. اس نے میرے تجربے کو دیکھا، مجھے کاروبار آتا تھا، تجربہ آتا تھا. اس کے پاس مال تھا، میرے پاس تجربہ تھا. اس نے مجھے شراکت میں رکھ لیا کہ 1/4 آپ کا ہوگا، تنخواہ بھی دوں گا، 1/4 بھی ہوگا. اور کرتے کرتے آدھے کا حصہ دار بنا دیا. اس کے میرے تجربے سے 6 دکانیں بن گئیں. مدینہ منورہ میں 6 دکانیں مختلف سوسائٹیوں میں بن گئیں. بنتے بنتے اس کا کاروبار بڑھ گیا. اب اللہ نے مجھے رنگ و رنگ کر دیا ہے. مجھے کہنے لگا آپ پڑھتا رہوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا اپنی وفا کو خود دیکھ لے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. اپنی وفا کو خود دیکھ لے، پڑھنا ہے یا چھوڑنا ہے، اپنی وفا کو خود دیکھ لے. یہ میں صرف 2 واقعے سنا رہا ہوں،
بہت واقعات ہیں، وقت کچھ بہت زیادہ ہو گیا. آج کی مجالس میں ہم نے اللہ پاک سے بہت سے باتیں عرض کر دی ہیں، مدینے والے کی بہت تذکرے کر لیے ہیں. اللہ ہمارے ان تذکروں کو قبول کر لے. یہ دعا میری طرف سے ہدیہ ہے آپ کو. میری آخری باتیں غور سے سنیے گا. موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن. زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، اور فقیر کی آخری باتیں جو ہے نا یہ خلاصہ ہوتا ہے. اس کو غور سے سنیے گا. یہ دعا اجازت ہے سب کو، جس کو اجازت دے اس کی بھی اجازت ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے مجھے اجازت دی تھی. مجھے سلاسل کی اجازت ہے اس دعا کے ساتھ بھی، اس کی بھی اجازت ہے. اور اس کو اہتمام سے پڑھیں، اہتمام سے پڑھیں، اعتماد سے پڑھیں. یاد نہیں ہے، یہ چھوٹا سا کاغذ ہے، اس کو لیمینیشن کرا لیں، لیمینیشن کرا کے جیب میں ڈال لیں، سامنے رکھ کے پڑھیں. ایک تسبیح کے بعد آدھی یاد ہو جائے گی، کسی کو پوری یاد ہو جائے گی. کو یاد کرنا چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، لیکن طاقت اس میں بہت زیادہ، تاثیر بہت زیادہ. اتنی دعا ہے، عظمت ہے اتنی. میں کوشش کروں گا کہ آئندہ درس میں، جو آئندہ درس انشاءاللہ آنے والا ہے، اس دعا کے کچھ واقعات آپ کو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اس کے اتنے انوکھے واقعات ہیں، اتنے عجیب و غریب. اور ایک بات اور بتاؤں، میں نے تجربہ کیا ہے، جو شخص ربیع الاول میں ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں، دو چیزیں، ایک لقد جاءکم، وہ کبھی عرض کروں گا، سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے، لقد جاءکم رسول. ایک وہ، ایک یہ سورۃ توبہ کی جو آخری آیت ہے نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بس یہاں تک. اگلی آیت کے کمالات اور ہیں. جو اس آیت کو رمضان کے آخری عشرے میں ایک کثرت سے پڑھے گا، اس کو ضرور بالضرور انشاءاللہ مدینے والے کی زیارت ہوتی ہے، اور بار بار ہوتی ہے. جہاں اور مصیبتیں پریشانیاں ٹلتی ہیں. اور اس ایک اس دعا کو، جو میں یہ دعا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی. ایک اس دعا کا جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، اس کو اللہ کے فضل سے بے شمار مشاہدات کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں، آقا کملی والے کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور نصیحتیں نصیب ہوتی ہیں، اور مدینے والے کے ساتھ زیارت ہوتی ہے، مدینے والے کے ساتھ کلام ہوتا ہے. بعض ایسے ملے ان کو مدینے والے کے ساتھ صحابہ اہل بیت کی زیارت ہوئی، اہل بیت کے ساتھ باتیں ہوئی. ایسے ایسے مقامات، ایسے ایسے کمالات اس دعاؤں کے ہیں، کھلتے چلے جاتے ہیں. دنیا کے مسائل، دنیا کی مشکلیں، دنیا کے ہم غم، پریشانیاں، دکھ، الجھنیں، ناممکنات ممکن ہوتی چلی جاتی ہیں. مستند چیز ہے، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام کے عمل میں ہے، اہل بیت کے عمل میں ہے، تابعین تبع تابعین کے عمل میں ہے، اولیاء صالحین کے عمل میں ہے، کروڑوں بزرگوں اللہ کے نیک بندوں کے عمل میں ہے. اللہ پاک جس کی زبان میں تاثیر دے اس کی برکت اس میں نصیب ہوتی ہے. ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی، فرمایا بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں ان کے پڑھنے والے کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی، اور وہ قبولیت کو کوئی مدار نہیں ہوتا، یا پڑھنے والے کا کوئی گناہ خطا. باریک نقطہ ہے، غور سے سمجھیے گا. اچانک یاد آیا، کوئی خطا گناہ ایسے ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں. دعا تو قابل ہے، لیکن اس کی ندا اس قابل نہیں کہ اس دعا کی وجہ سے قبول ہو. اور میں اس دعا کو اب سے پہلے لاکھوں نیک صالحین لوگوں نے پڑھا ہوتا ہے. اس دعا کی قبولیت ان نیک صالحین کی تقوی کی برکت سے ہو چکی ہوتی ہے. اللہ پاک اس ترازو میں اس کو بھی تول دیتا ہے. نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں، نہ میں پونکاں نہ میں ٹوکاں نہ میں شور مچاواں. نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں. اصحاب کہف کے کتے نے یہ بات کہی تھی. تو ان کے ترازو میں اللہ اس کو رکھ بھی اس کی قبولیت بھی کر دیتا ہے. دعا کی برکت چونکہ تواتر سے چلی آ رہی ہے، تواتر سے چلی آ رہی ہے، ازل سے چلی آ رہی ہے،
اور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے اطہر سے چلی آ رہی ہے، اور مستقل بزرگوں صالحین اللہ والوں کا مختلف یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، اور انہوں نے اس کے ذریعے سے مانگا تھا وہ برکت بھی اس پڑھنے والے کو، وہ اولیاء صالحین صحابہ تابعین کی، اس پڑھنے والے کو آج 14ویں صدی کے پڑھنے والے کو وہ برکت پڑھتی نصیب ہو جاتی ہے، اور جب نصیب ہوتی ہے تو قبولیت کے مدارج اس وقت آ جاتے ہیں، قبولیت کا نظام اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ میری تو باب ریاست کی طلب تھی میرے اندر، بے چینی تھی۔ میں باب ریاست کو میں نے کہا آج بابا ریاست بھی، اور آج کی دفعہ باب ریاست نے میرے لیے چیزیں زیادہ رکھی ہوئی تھی، جو بھیک مانگی ہوئی چیزیں تھی نا، کوئی مٹھائی کا ٹوٹا، کچھ جو ہے جلیبی کا ٹوٹا، اور کچھ سیب کا ٹکڑا تھا، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، اور گودڑی میں کچھ ان پہ مٹی بھی لگ جاتی تھی۔ میں نے وہ کھائی تو باب ریاست نے اپنی کہانی بیان کی، کہنے لگا میں یہاں کا نہیں ہوں، مکلی کا نہیں ہوں، مجھے یہاں 9 سال ہو گئے ہیں یہاں آئے ہوئے، مجھ سے کوئی قتل ہو گیا نہ چاہتے ہوئے، اور میں نکل آیا، مقدمہ بنا میرے اوپر، میرا گھر بار اجڑ گیا، میں وہاں سے نکلا، بہت اچھا کراچی میں چھپا رہا، مزدوری کرتا رہا کراچی میں نے 3 سبجیکٹ میں ایم اے کیا ہوا ہے، لیکن مجھ سے خطا ہوئی تھی، وہ خطا سن لے۔ کہنے لگے خطا یہ ہوئی تھی کہ ایک دفعہ نا میری بیوی کے ساتھ کچھ تو میں ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اور میری ماں آئی میرے پاس، اور میری ماں کہنے لگی کہ تو ہر وقت اس کے ساتھ لڑتا ہی رہتا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ جھگڑتا رہتی ہے۔ میں نے ماں کو کھینچ کے تھپڑ مارا، اور میری آنکھوں نے دیکھا کہ ماں کے 2 بوڑھے دانت نکل کے دور جا گرے، اور ماں نے اپنے دوپٹے سے خون روکا اور رونے لگ گئی، اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے، وہ بول نہ سکی، اور چپ کر کے چلی گئی، اور جا کے میرے لیے چائے پکانا شروع کر دیا، اور آ کے چائے لے آئی کہ لے تجھے غصے بہت زیادہ ہے اور تو جو ہے یہ چائے پی لے۔ کہنے لگا میں نے وہ چائے نہ پی، بس میرے اندر کوئی چیز تھی، میں اجڑ گیا، اسی وقت میں اس وقت اجڑ گیا، بس میرا اندر برباد ہو گیا، اور مجھے محسوس ہوا کہ کاتب تقدیر نے میرے لیے کچھ لکھ دیا ہے۔ اور کہنے لگے یہ نہ چاہتے ہوئے ہمارا کوئی ایسے تھوڑا سا جھگڑا ہوا، وہ چلے گئے، وہ کچھ لاٹھیاں لے کے آ گئے، بس میں نے ایک بندے کو انہی کی لاٹھی پکڑ کے جو ماری، وہ بندہ وہیں تڑپ کے گر گیا، اور مجھے خیال ہی نہیں تھا کہ میں یہ مر جائے گا، میرے پاس میں نہتا تھا۔ میں ایک کالج میں لیکچرر تھا، ایک شہر کا نام بتایا، میں نام نہیں بتاتا شہر کا، پنجاب کا شہر ہے، کہ ایک کالج میں لیکچرر تھا، اور میری پوسٹنگ کو 2-2.5 سال ہوئے تھے سارے، اور کہنے لگا کہ بس میں نکلا وہاں سے، کراچی میں پھرتا رہا، گھومتا رہا، کسی نے مجھے کہا فلاں جگہ چلا کاٹ، کبھی نے یہ کیا، کسی نے یہ کیا، کہنے لگے یہ چلے کاٹتے کاٹتے نا مجھے فقیری لائن سے چسکا پڑ گیا، اور اب میری چاہت ہے، میرے 2 بچے تھے وہ جوان ہو گئے ہیں، میں نے انہیں ایک دفعہ چھپتا چھپاتا گھر گیا ہوں، چند دفعہ گیا ہوں، پھر نہیں گیا، میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، میری بوڑھی ماں مر گئی ہے، اور ماں کی مکافات عمل میں آج جنگلوں کے دھکے کھا رہا ہوں، آج ویرانوں میں لوگوں کے گرے پڑے ٹکڑے کھا رہا ہوں، کوئی ایسی چیز ہو تیرے پاس تو مجھے بتا دے کہ میں کر لوں، شاید میری معافی ہو جائے اور مجھے پھر وہ عزت کا مقام مل جائے۔ میں نے طے کیا تھا کہ میں ایسوسیٹ پروفیسر بنوں گا، میں یہ بنوں گا، میں یہ بنوں گا، اور میں نے اتنی ایم اے کیے سبجیکٹ کے اندر، لیکن مجھے کچھ نہ ملا۔ آج تیرے وہ اشعار مجھے کھا گئے، خیالوں کا فی عینی، وہ مجھے عربی، میری اندر کی عربی جاگ اٹھی، میرے اندر کا آدمی ادب، وہ گرامر، وہ میرا جاگ اٹھا۔ تو میں نے کہا آپ ڈائری نکالیں، میں نے کہا لکھے اللہم انی اسألک، میں نے کہتا گیا، وہ بندہ بہترین عربی لکھتا گیا، میری زیر زبر میں اب بھی کوئی خامی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اب بھی مجھے اپنی زیر زبر پہ غلطی کا 100% احساس ہے، لیکن
बाब रियासत की जेर जबर में मुझे कोई एहसास नहीं था। उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग अरबी थी और स्ट्रॉन्ग इंग्लिश थी लिटरेचर के एतबार से। मैंने कहा ये आप 2 नफिल पढ़ लिया करें, और 2 नफिल पढ़ के ना गिड़गिड़ा के जब हाजती पे पहुंचे ना अपनी हाजत का तसव्वुर किया करें। बड़ी पुरानी कहानी में आपको सुना रहा हूं। मुझे कहने लगा ठीक है। मैंने कहा दी चाहे सुबह शाम पढ़ लें, वरना दिन में 1 दफा पढ़ लें, लेकिन पढ़े ऐसे कि पढ़ने का हक अदा करें। जिसको मैंने आज आपको पढ़ने के हक अदा करने को आज मैंने पागल कहा है, पागल। कि उस बंदे ने कहा था, ये बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं, उस बंदे ने कहा था कि इसकी तादाद लिख के दे, नीचे मैंने पागल लिख दिया। बाब रियासत ने पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कुछ दिन वहां रहने थे, कुछ दिन वहां रह के मैं एक दफा मिलने आया तो बाबा रियासत उठ के मिला, बड़ा खुश हुआ, आंसू बहे। मुझे एक बात उसने सुनाई, कहने लगे अभी कोई उधर से मैसेज तो नहीं आया, लेकिन मेरा अंदर कहता है मेरा काम। कहने लगे हम उन लोगों से माफ कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो माफ नहीं कर रहे। वो कहते हैं कत्ल का बदला कत्ल होगा। वैसे भी ये जो गुजरात जेहलम दीने की पट्टी है ना, इस पट्टी का बड़ा असर होता है, इलाकों के बड़े असर होते हैं। तो मुझे कहने लगे मेरा दिल कहता है कि वो माफ कर देंगे। मैं खैर चला आया, कुछ वक्त मैंने वहां गुजारना था, कुछ अरसा जितने हफ्ते वो मेरे पूरे हो गए मैं चला आया। फिर मुझे जाना हुआ तो मेरे अंदर एक चाहत थी। मैंने कहा फलां मकबरे पे उसके बाहर उस जगह दरख्त की ओट के साथ बाबा रियासत बैठता है और एक सवाल कहता था। बाबा रियासत एक सवाल करता था, उसका सवाल मुझे अभी तक याद है। मैं कहता था ये सवाल फकीरों जैसा नहीं है, ये अमीरों वाला सवाल है। कहता जब तेरे पास है अल्लाह का दिया हुआ है, कुछ मेरा भी हिस्सा दे जा, बस इतना कहता था। बस मैं फिर गया ना तो वहां बाबा रियासत मुझे नजर ना आया। बाबा रियासत के 1-2 दोस्त फकीर थे, इनकी कंपनी होती है अपनी। मैंने उनसे पूछा तो मेरी उनसे शनासाई थी, बड़े मिले, शौक से मिले। कुछ मैंने उनके लिए गिफ्ट ले गया, कोई चीजें ले गया, कोई कपड़े ले गया, बड़े शौक से मिले। मैंने कहा बाबा रियासत कहाँ है, पूछते पूछा। कहने लगा हमें पता था तूने उसी का सवाल करना है, बाबा रियासत की आपस में सुलह हो गई है। अच्छा सुलह हो गई है, कैसे? कहने लगे बस वो जो है ना, उसके घर वाले ढूंढते यहां आ पहुंचे और उनके साथ जो जवान फौत हो गया था उसका दादा भी बूढ़ा साथ था और वो बूढ़ा दादा इसको खुद आके ले गया। कहने लगा जिंदगी तारी तूने जंगलों में गुजार दी, क्या तेरे लिए इतनी सजा काफी नहीं है? बड़ी सजा तूने काट ली है, उम्र कैद से ज्यादा की सजा काट ली है। चल हमारे साथ, हम सुलह करते हैं और तेरा घर हम खुद बसाएंगे। कहने लगा उसका घर भी बसाया, उसका काम भी हो गया, उसका सारा निजाम बन गया। मैंने कहा उसका पता कहाँ है? फिर मुझे बाबा रियासत का पता दिया। फिर पंजाब के उस शहर में मैं गया, अब वो फौत हो गया बाबा रियासत। पंजाब के उस शहर में गया, बाबा रियासत के उस गांव में गया। ओहो बाबा रियासत ने मुझे देखा, गले लग के ऐसा मिला और ऐसा रोया। मुझे कहने लगा तू पहले मुझे मिल जाता, मैंने जंगलों की खाक छानी है, यहाँ मजे कर रहे हैं मैं फकीर परदेसी बन के मैंने दिन रात गुजारे हैं, साल हा साल और मैं परेशान रहा। अब इन्होंने मुझे माफ भी कर दिया है, लिख भी दिया है, मुकदमा भी खत्म हो गया है और मुझे मदीने वाले की ज़ियारतें भी हो चुकी हैं और मैं नमाजी भी बन गया हूँ, तहज्जुद भी मेरी चूक नहीं रही। बस दुआ कर अब मेरा खात्मा ईमान पे हो जाए। मैंने कहा ये नहीं छोड़ना, मदीने वाले के वसीले से तेरा खात्मा ईमान पे होगा और होगा। कहने लगा मैंने नहीं छोड़ा हुआ, मैं तो इसको सारा दिन उठते बैठते ही पढ़ता हूँ, नफिल पढ़ता हूँ। कुछ अरसे के बाद मुझे इत्तला मिली कि बाबा रियासत जो है वो फौत हो गया। फिर मैं उनके घर गया, कुछ अरसे से मुराद 1-2 साल के बाद, बस इतना।
तकरीबन 2 साल हो गए अंदाजा। मैं फिर गया, उनके घर गया, तो मैंने उनसे पूछा उसकी मौत की कैफियत मुझे बताएं। जो उनकी मौत की कैफियत बाबे की रियासत की बताई तो कहने लगे कि वो ये तस्बीह पढ़ के सो गया, लेट गया, और एक तस्बीह हाथ में थी, ना मालूम क्या पढ़ रहा था, और कहने लगा कि ये पर्दा आगे से हटा दो। उठ के जोर से कहने लगे गर्मी का मौसम था, सहन में सोए हुए थे। हमने कहा कोई पर्दा नहीं लगा हुआ। ऐसे आंखों को फिर उसने मलना शुरू किया, ऐसे आंखों को मल के कहने लगा ये पर्दा हटा दो, कुछ लोग आए हुए हैं, उनके साथ मेरी अम्मा भी है, अब्बा भी है, दादा भी है, मुझे लेने आए हुए हैं। कहने लगे कि हमारे एक बाबा जी थे, वो कहने लगे हो वक्त आ गया। कहने लगे उसके बाद उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, और कलमा पढ़ते ही उनकी गर्दन ढलक गई। मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। अल्लाह का वो नाम जिससे खात्मा भी ईमान पे हो जाए, अल्लाह का वो नाम जिससे मुश्किलें भी टल जाए, अल्लाह जल्ल शानुहु का वो नाम, मेरे मदीने वाले की वो दुआ जिससे मंजिलें भी मिल जाए, बिछड़े भी मिल जाए, मसाइल भी हल हो जाए, मुकद्दमात भी खत्म हो जाए, और जिंदगी में जो वीरानियां थी, खिजाएं थी, बहारों में बदल जाएं। बताओ तू क्या चाहता है? और ये दुआ जिस हदीस की रिवायत में है, उस रिवायत में जो है वो ये है कि मदीने वाले के पास, कमली वाले के पास एक बंदा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंखों से नाबीना हूं, दुआ फरमाए, अल्लाह जल्ल शानुहु मुझे आंखें अता फरमाए। आका ने फरमाया अगर इस पे सब्र कर ले तो जन्नत है, सबर कर लेता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे आंखें अल्लाह से दिलवा दें। तो मदीने वाले ने, आका ने फरमाया कि अच्छा फिर ये दुआ पढ़, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व तवज्जह, जो मैंने दुआ, ये दुआ पढ़। फरमाया, सहाबी कहते हैं, उस्मान बिन हुनैफ सहाबी कहते हैं कि मैंने आंखों से देखा वो नाबीना बीना हो गया। और इस दुआ के बारे में बता दूं, जो दिल का नाबीना है, जो दिल का नाबीना है, जो दिल का अंधा है वो भी बीना हो जाता है, जो आंखों का नाबीना है वो भी बीना हो जाता है, और मुश्किलात जिसके हैं वो भी टल जाती हैं, और मसाइल जिसके हैं वो भी मिल जाते हैं, और जिंदगी की राहें उसे मिल जाती हैं। मेरे सामने बाबे रियासत की कहानी बड़े अरसे के बाद पुरानी गुजरी। एक लम्हों को मैंने आवाज दी और वो लम्हे सिमट के अपनी कैफियतों के साथ मेरे सामने आ गए, और मैं मकली और ठट्ठा के उस वीरान कब्रिस्तान के ऊपर, जहां मैं 8-8 दिन बैठा रहता था, इंसान नजर ही नहीं आता था, इतना वीरान है जंगल वो, अब भी वीरान है वो कब्रिस्तान। वो एक कहानी मैंने आपको सुना दी, बड़ी पुरानी कहानी, बड़ी पुरानी कहानी। जिंदगी की कोई मुश्किल है, जिंदगी की कोई परेशानी है, जिंदगी की कोई वीरानी है, यकीन जानिए ये दुआ, ये दुआ, ये दुआ एक हकीकत है, एक हकीकत है।